الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اصلاح معاشرہ سے متعلق مضمون، معاشرے کے اندر خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں کیسے پیدا ہوں۔ اصلاح معاشرہ سے متعلق یہ وقت اور یہ دن خاص کیا گیا ہے، کن اسباب کو اختیار کیا جائے کہ معاشرے میں اچھائیاں اور بھلائیاں رواج پا جائیں۔ من جملہ مضامین میں سے، اسباب میں سے ایک سبب معاشرے کے اندر شکر گزاری کا عام ہونا ہے۔ معاشرے میں جب شکر گزاری عام ہو جائے گی، ہر آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوگا تو معاشرے میں بھلائیاں پیدا ہوں گی۔ جب ہر آدمی اللہ کا ناشکرہ ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں اظہار ناشکری کرے گا، تو پھر معاشرے کے اندر خرابیاں وجود میں آ جائیں گی۔ اس بنیاد پر میں اور آپ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت، سورہ نساء 5واں سپارہ 147 نمبر آیت، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ قدردان ہیں اور سب سے زیادہ جانتے ہیں چیزوں کو۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھے کیا لگے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ یہ میری کون سی اس میں راحت اور خوشی ہے کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں؟ تم اپنا کام کرو، ایمان لاؤ، شکر گزاری کو اختیار کرو، ہم تمہارے سب سے زیادہ قدردان ہیں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے بارے میں بھی۔ ہمیں معاشرے میں سب سے زیادہ شکایت اس بات سے ہے لوگوں سے کہ لوگ ہمارے قدردان نہیں۔ ہر آدمی کو یہ شکایت ہے کہ میں تو بہت اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں تو بہت ایسے عمل کو اختیار کرنا چاہتا ہوں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں اپنی ذات سے بہت بھلائی کو اختیار کرتا ہوں، پھر بھی لوگوں کو شکایت رہتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے شکایت ہے کہ لوگ قدردان نہیں، ہم سے ہمارے رب کو شکایت ہے کہ میں سب سے زیادہ قدردان، تم میری کب قدر کرتے ہو؟ لوگ تو قدر کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تو قدردان ہے۔ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی قدردان ہوں، میں تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی قدردان ہوں۔ اے میرے بندو، کیا تم نے مجھے قدردان مانا اور جانا تو تم آپس میں کیوں شاکی ہو کہ جی میری قدر نہیں کی، میرے عمل کی قدر نہیں کی، میری بات کی قدر نہیں کی، میرے مشورے کی قدر نہیں کی؟ اس لیے کہ تم بھی تو ناقدرے ہو اپنے رب کے۔ جب تم اپنے رب کے ناقدرے ہو تو لوگ اور تم آپس میں ناقدرے رہو گے۔ تم اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ تو لوگوں کے اندر بھی یہ شکر کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ تو بھائی شکر، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ایک نام، بہت بڑے ایک لوگ جو پہلے زمانے میں لوگ گزر گئے ہیں، اب ایسے لوگ، اتنے بڑے لوگ اب قیامت تک نہیں آئیں گے۔ دینی اعتبار سے بڑے پہلے گزر گئے، دنیاوی اعتبار سے بڑے بعد میں آ سکتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بعد میں کبھی بڑے نہیں آئیں گے۔ صحابہ جیسے بڑے لوگ اب قیامت تک نہیں آئیں گے۔ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، صالحین، متقین سے جیسے لوگ اب قیامت تک، دینی لوگ قیامت تک اب بڑے لوگ نہیں آئیں گے۔ جو بھی آئے گا ان سے چھوٹا آئے گا۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے بڑا آ سکتا ہے، کوئی سمجھدار آ سکتا ہے، کوئی ایجادات کرنے والا آ سکتا ہے، کوئی فارمولے بتانے والا آ سکتا ہے، کوئی میتھڈ بتانے والا آ سکتا ہے، کوئی حساب دان آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ پہلے والوں کی محنت دین پہ تھی، اس لیے ان سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا۔ ان کی محنت دنیا پہ نہیں تھی، اس لیے دنیا میں لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔
تو شکر گزاری احسان، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اللہ نے احسان کی صفت انسانوں کو بھی عطا فرمائی ہے، انسان بھی انسانوں پر احسان کرتے ہیں اور اللہ بھی احسان کرتا ہے۔ جو انسان انسانوں پر احسان کرتے ہیں وہ بھی اصل میں اللہ ہی کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ ہی کے فضل سے کرتے ہیں، اللہ ہی کی منشا سے کرتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ اصل محسن اللہ ہی ہے، لوگ کریں احسان یا نہ کریں، اصل محسن اللہ ہی ہے۔ تو احسان بنیادی طور سے شکر گزاری 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ محسن کا احسان کیسے ادا کیا جائے، اس کی 5 شکلیں ہیں۔ اگر ہم 5 کو اختیار کریں، الراس والعین سب سے اچھی بات ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ شکر گزاری کے 5 طریقے ہیں، 5 راستے ہیں، 5 بنیادیں ہیں، 5 اسباب ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی شکر گزاری محسن کا، ہم شکر گزاری کو اختیار کریں، محسن کا شکریہ ادا کریں، ہمیں محسن سے محبت ہونی چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات، اس کے احسانات کا اعتراف ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہوں۔ چوتھے نمبر پر اس سے ہمیں خوف بھی ہو کہ کہیں ہم سے نعمت واپس نہ لے لے۔ اور 5ویں اور آخری نمبر پر اس کی دی ہوئی نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کریں۔ اگر یہ 5 کام ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم کامل شکر ادا کر رہے ہیں۔ بس شکر کا یہ مجموعہ ہے 5 چیزیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے محسن ہیں، تو ہمیں محسن سے محبت ہو۔ اگر ہمیں محسن سے محبت نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم شکر کرتے ہیں۔ ہم 5 کام کر رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں شکر کر رہے ہیں، ہم 4 کام کر رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 سے لے کر 4 تک کوشش کرتے ہیں تو وہی ہم کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور 5 کام کر رہے ہیں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور آج کائنات میں آپ کو 1% نہیں کہہ رہے، 0.1% نہیں کہہ رہے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ان 5 کاموں کو کما حقہ جیسے ان کا حق ادا کر رہا ہے۔ ایک آدمی بھی، پوری کائنات میں اس وقت ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو ان 5 کاموں کو جیسے ان کا حق ہے۔ یہ ہے کنڈیشن، شرط یہ ہے کہ جیسے ان کا حق ہے۔ بھائی دعا کرنے کا حق ہے، ہم دعا کرتے ہیں لیکن حق ادا نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنے کا حق ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے یا کوئی نماز پڑھتے ہیں لیکن جیسے نماز کا حق ہے ایسے نہیں کرتے۔ بھائی ماں باپ کی خدمت کا حق ہے، جیسے حق ہے ایسے نہیں کر پاتے، ہاں کچھ کر لیتے ہیں۔ تو بھئی حق کے ساتھ جیسے اللہ کی ماننے کا حق ہے ایسے کوئی ماننے والا ہو تو آج کائنات میں کوئی آدمی نہیں جو 5 کام کر رہا ہو۔ 5 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے محسن، جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا محسن ہے، ہم پر صبح شام احسانات کرتا ہے، ان احسانات میں سے سب سے پہلا احسان اور شکر یہ ہے کہ ہمیں اس محسن سے محبت ہو۔ نمبر 1 محبت، نمبر 2 اعتراف، نمبر 3 ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہوں، نمبر 4 ہمیں خوف ہو کہ اللہ نے ہمیں دے دیے نعمت تو اللہ کو مجبور نہیں ہے کہ لے نہیں سکتا، یہ خوف ہو کہ پتہ نہیں کب واپس لے لے۔ اور 5ویں اور آخری نمبر پر اس کی دی ہوئی نعمت کو کسی گناہ میں استعمال نہ کریں۔ تھوڑی سی تفصیل پھر مضمون کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے محبت ہو، اگر محبت کرتے ہیں تو ہم شکر گزار ہیں، اور محبت نہیں کرتے تو ہم شکر گزار نہیں ہیں۔ تو بھائی اب تو زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیسٹ کا زمانہ ہے، ایکس ریز کا زمانہ ہے، اور بھائی سی ٹی اسکین کا زمانہ ہے کہ بھائی تھوڑی دیر میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے جو خود مریض کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ڈاکٹر تو دور کی چیز، جس کے اندر کی بیماری ہے اسے بھی نہیں معلوم، ٹیسٹ سے پہلے، ٹیسٹ کے بعد اچھا یہ بیماری ہیں، یہ پریشانی ہے۔ اب ایسا زمانہ ہے، ایسا فارورڈ زمانہ ہے، تو بھائی جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہم اللہ کو راضی رکھیں گے تو اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں۔ اگر اللہ کو راضی نہیں رکھ سکتے بھائی، ہم اپنے تعلقات میں دیکھتے ہیں، چھوٹا سا تعلق ہوتا ہے، تھوڑا عرصے کا تعلق ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسوں کا تعلق ہوتا ہے، تھوڑی سی رشتہ داریوں کا تعلق، آدمی کو فکر ہوتی ہے بھائی وہ ناراض نہ ہو جائے، وہی ناراض چل رہا ہے،
آدمی خود جاتا ہے جہاں اچھا تعلق ہو، آدمی کہتا ہے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، کہا کیوں؟ بس میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہا نہیں آ رہا ہوں، تعلق ہے نا، ناراضگی نہ ہو جائے۔ تو آدمی سے ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، ہمیں انسانوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، اللہ کی ناراضگی 50 سال سے برداشت ہے، 40 سال سے برداشت ہے، 100 سال سے برداشت ہے۔ ہمیں کبھی فکر ہی نہیں کہ اللہ ہم سے خدا نہ خواستہ کہیں ناراض تو نہیں۔ لوگوں کے بارے میں تو پوچھتے ہیں بھائی ناراض تو نہیں، فون کیا تھا رابطہ نہیں ہوا، ناراضگی تو نہیں، بلایا تھا آئے نہیں، ناراضگی تو نہیں، ملاقات ہوئی تھی اچھی طرح بات نہیں کی، ملاقات تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، آپ جاتے ہوئے ملے نہیں، ناراضگی تو نہیں، اتنی فکر کرتا ہے آدمی۔ اور اللہ سے ہم نے ساری زندگی کبھی نہیں پوچھا اللہ ناراض تو نہیں، اللہ کوئی پریشانی ہو رہی ہے مجھے، کہیں آپ اس سے ناراض تو نہیں؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو ناراض نہیں چھوڑتا۔ تو جب ہم اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم شکر گزار ہیں، اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے یا ہم نے راضی رکھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہم شکر گزار نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر اعتراف کریں، اعتراف اور تعریف یہ اردو کے دو لفظ ہیں، اگر اس کی تحقیق میں جائیں گے تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اعتراف اور تعریف، وہی میں نے مان لیا نا اللہ کی تعریف اور اعتراف، ورنہ اگر آپ اردو کی گرامر میں گھسیں گے تو پھر اعتراف علیحدہ ہے، تعریف علیحدہ۔ اعتراف نام ہے نہ چاہتے ہوئے ماننا، تعریف نام ہے ماننا، قبول کرنا، خوشی سے قبول کرنا، اسے تعریف کہتے ہیں۔ اعتراف کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے ماننا۔ مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صاحب نے 1 مرتبہ قرض مانگا، دے دیا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6ٹھی دفعہ مانگا تو منع کر دیا، تو ناراضگی ہو گئی۔ تو پھر اسے دینے والے نے سمجھایا کہ بھائی پہلے 5 دفعہ تمہیں دیا تھے تو دے دیا، یہ بتاؤ پہلے 5 دفعہ دیا نہیں دیا؟ تو لینے والے نے کہا دیا تو کیا احسان کیا؟ تو یہ ہے اعتراف، مانتا بھی ہے لیکن ٹیڑھے منہ سے مانتا ہے، خوشی سے نہیں مانتا۔ آپ کا احسان ہے، آپ نے 5 دفعہ تو دیا نا، کسی نے مجھے 1 دفعہ بھی نہیں دیا، دوسری دفعہ بھی نہیں دیا، اور میں تو تیسری دفعہ بھی پریشان تھا کہ آپ دیں گے نہیں دیں گے، آپ نے پھر دے دیا، چوتھی دفعہ 5، اب 6ٹھی دفعہ مانگا آپ نے منع کر دیا، ناراضگی ہو گئی۔ تو بھائی پہلے 5 دفعہ دیا نہیں دیا؟ کہا ہاں جی دیا۔ تو دیا تو کیا احسان کیا؟ آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ نہیں دیں گے، اور دیں گے تو کیا احسان کریں گے؟ نہیں دیں گے تو سوائے اس کے کہ ہماری پریشانی ہو جائے گی۔ اعتراف کرتا ہے لیکن بد اخلاقی سے کرتا ہے۔ یہ نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے دیے، تو کیا احسان کیا؟ یہ اعتراف۔ اللہ نے پیدا کیا، کھانے کو نہیں دے گا کیا؟ ہمیں بھوکا مارے گا کیا؟ یہ اعتراف۔ اور تعریف کیا ہے؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے، اللہ ہی نے تو کیا ہے، آج تک اللہ ہی نہیں کیا، ایک ایک لقمہ اللہ نے دیا، ایک ایک ذرہ اللہ نے دیا، ایک ایک دانہ اللہ نے دیا، اللہ ہی نے تو دیا، یہ ہے تعریف۔ تو تعریف اور اعتراف میں فرق ہے۔ تو آدمی اعتراف بھی کرتا ہو یہاں اللہ نے دیا، نہ مانتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے کہ اللہ نے کیا ہے، اور تعریف ہے کہ اللہ نے کیا، خوشی کے ساتھ کہے، اور چہرے سے محسوس ہوتا ہو کہ اسے کوئی خوشی ہوئی ہے، اسے کوئی راحت پہنچی ہے، اسے اسی اللہ نے دیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسے خوف ہو کہ میرے پاس ہے، کل کو میرے پاس، پچھلی کل میرے پاس نہیں تھا، آج میرے پاس ہے، تو کل اگلی کل کسی اور کے پاس نہ چلی جائے نعمت، تو کہیں یہ نعمت زائل نہ ہو جائے، میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اللہ کی مجبوری نہیں ہے کہ میرے پاس رکھے، اللہ نے کسی اور سے لے کر مجھے دی تھی، مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دے، تو خوف ہو چلے جانے کا۔ اور پانچویں اور آخری بات شکر گزاری یہ ہے، پانچویں اور آخری بات شکر گزاری کی ہے کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کرے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے پاس کتنا وقت ہے، لیکن ہے، جب تک سانس ہے وقت ہے۔ میں بہت مصروف ہوں لیکن وقت ہے تو مصروف ہوں نا۔ کوئی آدمی کہتے میں بہت مصروف ہوں، زندہ ہے تو مصروف ہے نا، اگر فارغ ہے مر گیا تو کیسے وقت ہوگا اس کے پاس؟ تو اللہ نے وقت دیا ہے، لیے نہیں معلوم کتنا ہے، اس وقت کو دیا اللہ نے ہمیں، لیکن وہ غلط استعمال ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ آج امت مسلمہ نہیں انسان
آج انسان صرف بات سمجھانا مقصود ہے، اگلی بات کو کرنے سے پہلے مسلمان نہیں غیر مسلم بھی، مرد عورت بچہ بچی عاقل بالغ سنجیدہ سمجھدار عالم جاہل بڑا چھوٹا مالدار غریب، ہر ایک اپنے اس وقت کو نئی ٹیکنالوجی موبائل کی برکت سے ضائع کر رہا ہے۔ 3 درجات ہیں، ایک ہے چیز کا صحیح استعمال، ختم، وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسرا ہے چیز کا غلط استعمال۔ تیسرا درجہ ہے گناہ میں استعمال، یہ آخری درجہ، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا جو موبائل میں استعمال وقت ہو رہا ہے وہ گناہوں میں ہو رہا ہے۔ ایک ہے وقت صحیح استعمال، ایک ہے غلط استعمال، کہ بھئی میرے کام کی چیز نہیں ہے، میں ایران توران میں لگا ہوں، میں پتہ نہیں کن کن معلومات میں لگا ہوں، اور میں بھئی بحری جہاز کا شوق ہے مجھے، تو میں بحری جہاز کی معلومات کھول کر بیٹھا ہوں۔ بھائی مجھے ہوائی جہاز سے مناسبت ہے، مجھے گاڑیوں سے مناسبت ہے، مجھے ایٹم بم سے مناسبت ہے، میں اس کی معلومات کھول کر بیٹھا ہوں۔ حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن وقت تو ضائع ہو رہا ہے۔ تو پہلا درجہ ہے وقت صحیح استعمال ہو، دوسرا درجہ وقت غلط استعمال ہو، تیسرا درجہ وقت گناہ میں، معصیت میں، نافرمانی میں، اللہ کی ناراضگی میں ضائع ہو رہا ہے۔ اس وقت موبائل میں پوری امت مسلمہ کا جتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، پورا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو وہ گناہ میں لگ رہا ہے۔ صرف ضائع نہیں ہو رہا، ضائع ہونا تو پھر کہیں کھپ جائے گا کہ بھئی تمہیں کیا لگے، تم کن کاموں میں لگے، وہ کن چیزوں میں لگے ہوئے، کہ بس مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بحری جہاز کی معلومات چاہیے۔ اچھا بھی دیکھ لو، 2 گھنٹے ساری رات لگا دی اس نے ہوائی جہاز اور بحری جہاز میں، سب میرین میں آپ 2 میں اس سے 6 مہینے لگا دیے، میں اس کی تحقیق کر، تیرا کہ کیا کام ہے، کیا کرنا ہے تجھے سب میرین کی تحقیق سے؟ مجھے تحقیق چاہیے، اچھا بھی کر لے تحقیق، لیکن گناہ پھر بھی نہیں ہے۔ بچہ ہے لگا ہوا کسی معلومات میں، اسے کوئی ہیوی بائک سمجھ میں آ گئی، 6 مہینے ہو گئے ہیوی بائک کا نشہ نہیں اترا، اچھا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن وقت تو ضائع ہو رہا ہے تیرا اس میں۔ اب تو اللہ کی شان کسی کام کی چیز میں وقت نہیں لگ رہا، معصیات میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں۔ ایک بوڑھی عورت، ارے مولوی جی نیند نہیں آتی، پریشانی ہو گئی، پتہ نہیں نیند کہاں ہو گئی، بڑی پریشانی ہے۔ کبھی آپ کی مصروفیات کیا ہیں جو اس بڑھاپے میں کوئی غم آپ کو نہیں، بوجھ آپ کا نہیں، کھاؤ پیو موج کرو، عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ کہ صرف 6 سے 8 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھتی ہوں۔ جس امت کی دادی اماں کا حال یہ ہو، جس امت کی بوڑھی عورت کا حال یہ ہو، جس کو سوائے اللہ کو یاد کرنے کی کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، وہ بھائی سب کچھ تو ہو گیا، بچیاں اپنے گھر کی، بچے اپنے گھر کی، پوتے نواسے والی، نانی بھی ہو، تم دادی بھی ہو، تمہارے پاس مصروفیات کچھ اور رہی ہیں، 6 سے 8 گھنٹے تم موبائل کو دیتی ہو۔ اور کیا کروں، مصروف ہوں، مصروف رکھتی ہوں اپنے آپ کو۔ تو فراغت کا حل یہ ہے، امت کے پاس فراغت کا حل یہ ہے کہ آج پوری کائنات میں کسی گھر میں دیکھ لیں، جہاں 2 آدمی بیٹھے ہیں وہ دونوں مصروف ہیں، چاہے باپ بیٹا بیٹھا ہو، میاں بیوی بیٹھے ہوں، پوتے نواسے بیٹھے ہوں، ماما خالہ چاچے بیٹھے ہوں، سب بچے سب بچیاں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، ایسا لگتا ہے شاید آدمی قبرستان میں آ گیا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، یہاں تک کہ سلام کرنے کے بعد بھی پوچھنا پڑتا بھائی جواب تو دے دو، تو آدمی سر اٹھاتا کسی نے سلام، انہماک کتنا ہے۔ کبھی مسلمان کو اتنا انہماک قرآن میں ہوا کرتا تھا، اب اللہ کی شان، جو حیثیت ہم نے آج تک ایمان کو دی تھی، آج وہ حیثیت موبائل کو دے دی۔ توجہ بھی چاہیے، مار دھاڑ بھی چاہیے، ناراضگیاں بھی چاہیے، سب کچھ اس کے لیے۔ میں نے نماز پڑھنی، اگر مجھے منع کریں گے میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، نماز کے لیے منع۔ ایک وقت ایسا تھا مسلمان جوان بچوں پر، کہا نماز سے منع نہیں کریں، میری کوئی مصروفیات نہیں ہے لیکن مسجد نماز پڑھنے جاؤں گا، کہا خبردار ماحول اچھا نہیں ہے، کہا میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھنے جاؤں۔ ایک وقت ہمارے بچے نمازوں پہ جان مار رہے تھے، ایک وقت اگر موبائل نہیں لے کے دو گے گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ کیا نظام ہو گیا، کیا بدل گیا، سارے مطالبات، ساری بلیک میلنگ صرف موبائل پہ رہ گئی، پوری دنیا موبائل، ایمان موبائل، اللہ رسول سب کچھ موبائل بن گیا، سارا دین موبائل بن گیا، اور ساری قوم مجبور ہے۔ تو بھائی یہ وقت ایک ایسی چیز ہے، یہ 5 چیزوں میں سے خالی ایک چیز اس لیے کہ یہ جلدی سے سمجھ میں آ گئی، ورنہ پہلی چیزیں جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی، محبت بھی،
اعتراف بھی، تعریف بھی، اللہ کا خوف بھی. یہ سبجیکٹ تھوڑے سے مشکل ہیں، جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا اسی انوائرمنٹ میں. تو یہ موبائل فوراً سمجھ میں آ گیا، اس لیے پانچویں آخری بات کر دی کہ بھئی یہ امت کا اجتماعی وقت ضائع ہو رہا ہے. تو جب اجتماعی وقت ضائع، کوئی کسی ایک سبجیکٹ سے بھی وقت ضائع ہو تو گویا کہ ہم اللہ کے شاکر نہیں ہیں. تو بھئی اتنی نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے ہاں کتابی اعتبار سے شاکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. اگلی اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، اگر آدمی شکر کرنا چاہے تو دن میں کروڑوں مرتبہ شکر کر سکتا ہے، اور نہ کرنا چاہے تو دن میں کروڑوں مرتبہ ناشکری کر سکتا ہے. شرک اور ناشکری سے اللہ کو غصہ آتا ہے، ایمان اور شکر گزاری سے اللہ کو پیار آتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو ایمان لے آئے اور شکر گزار. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تم اپنا کام کرو، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو مجھے کیا لگے میں تمہاری پکڑ دکڑ کروں، تمہیں عذاب میں بھیجوں، تم پر عذاب مسلط کروں. تم اپنا کام کرو، ایمان لاؤ، شکر گزاری کو اختیار کرو، میں تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل کا قدردان ہوں. اگر آدمی شکر گزاری کرنا چاہے. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا کہ بھئی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کسی خاندان میں کہیں گھر میں، تو وہ یہ نہیں پوچھتی تھی کہ بیٹی ہے یا بیٹا. لا تسألوا غلاما وجاریتا. اب عائشہ صدیقہ یہ نہیں پوچھتے تو کبھی معاشہ کیا پوچھتی؟ معاشہ صرف یہ پوچھتی تھی دیکھو بچے کے اعضاء جوارے سلامت ہیں یا نہیں، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے. کہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کا انعام ہے، بیٹا دے دے بیٹی دے دے. کہ یہ بات کی چیز ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے کہ بیٹا ہے بیٹی ہے. کا سوال یہ کہ صحیح سالم ہے کہ نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ رات کو بستر پہ جاتے، اے اللہ تو نے دن بھر کھلایا پلایا اور تو نے اب سونے کی جگہ بھی دے دی. اے اللہ دن بھر تو نے کھلایا پلایا ضروریات پوری کی، اب تو نے سونے کو بھی جگہ دے دی. دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو پیتے ہیں تو انہیں نہیں معلوم کھانے کو ملے گا نہیں، کھاتے ہیں تو نہیں ملے گا، نہیں پتا کہ اگلی کوئی نعمت ملے گی نہیں ملے گی، اور اگر کھا پی رہے تھے دن میں تو نہیں پتا رات کو سوئیں گے کہاں، کس فٹ پاتھ پر اور کون سی اینٹ نیچے رکھ کے سوئیں گے. اگر آدمی شکر گزاری پر آئے تو لاکھوں کروڑوں شکر ادا کر سکتا ہے. ایک آدمی کو پانی پیش کیا گیا، اس نے پانی رکھ دیا. کہا کیوں؟ کہا اس شیشے کے گلاس پر کسی اور کی انگلیاں لگی ہوئی ہیں، اسے دھویا نہیں گیا، ایسے ہی پانی ڈال دیا. اللہ تیرا احسان ہے اس پر انگلیاں نہیں لگی ہوئی. پانی پیش کیا گیا، کہا نہیں مجھے نہیں پینا. کہا کیوں؟ کہا اس گلاس کا کنارہ ٹوٹا ہوا. اللہ تیرا احسان ہے اس گلاس کا کنارہ نہیں ٹوٹا ہوا. پانی واپس رکھ دیا. کہا اس میں کوئی چیز ہے لے جائیے. کہا دوسرا کہ نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے. اللہ تیرا احسان ہے اس پانی کے اندر کوئی چیز تیر نہیں رہی، کوئی گند نہیں ہے. ایک گھونٹ پانی لینے کے بعد کہا کیوں؟ اللہ تیرا احسان ہے اس گلاس میں موجود پانی کا ٹیسٹ پہلے والے پانی کا سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی ایک نعمت، کوئی ایک چیز، بے شمار نعمتیں، بے شمار. آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اللہ تیرا احسان ہے اگنیشن کام کر رہا ہے. اللہ تیرا احسان ہے بیٹری لگی ہوئی ہے اس لیے سٹارٹ ہو گیا. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. اوہ ہو بیٹری نہیں ہے، کیا ہوگا؟ حادثہ ہو گیا کہ رات کو؟ نہیں بیٹری تو ہے. اوہ ہو بیٹری چارج نہیں ہے. بیٹری بھی ہے چارج بھی ہے. اوہ ہو ٹائر پنچر ہے. ٹائر بھی پنچر نہیں ہے، اسٹارٹ بھی ہو گئی، گیئر بھی لگ گیا. اوہ ہو پیٹرول نہیں ہے. کوئی ایک نعمت ایسی ہو، ایک نعمت میں آدمی الجھ کر رہ جائے. کیونکہ یہ اللہ نے اتنی ڈھیر نعمتیں دی ہیں، ہم نے اپنا استحقاق اور رائٹ سمجھ لی ہیں. ایسا نہیں، ساری دنیا انہی کاموں میں تو الجھی ہوئی ہے، سارے لوگ انہی میں تو الجھے ہوئے ہیں. اس رب کے کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں کہ صبح سے شام تک اللہ کی شان. ایک بات ضمن نبی یاد آ گئی.
24-25 دن پہلے سفر کے دوران ایک نس جو ٹخنے تک جاتی ہے وہ تھوڑی سی ہل گئی. معالج کہتا ہے کہ اس نے 1 انچ اپنی جگہ چھوڑ دی ہے. 24 دن پہلے سفر کے دوران 1 انچ پھٹی نہیں ہے، کٹی نہیں ہے، بلاسٹ نہیں ہوئی، سوکھ نہیں گئی، کہیں بلاکیج نہیں آ گئی، وین اپنی جگہ موجود ہے. صرف اس نے 1 انچ اپنی جگہ چھوڑی، وہ L4 یا L5 میں کہیں آ کر دب گئی. تو 24 دن ہو گئے، لگ پتا گیا کہ یہ اندر رگ موجود ہے، نہ رکوع کے قابل، نہ سجدے کے قابل، نہ چلنے پھرنے کے قابل. کوئی چیز اٹھا لے تو بچے بھی ہنستے ہیں کہ یہ 1 کلو میں بھی اوئی نکل آئی، یہ 1 کلو وزن میں بھی آواز نکل آئی. صرف ایک رگ، لاکھوں رگیں ہیں اس جسم کے اندر. آدمی کو اپنی رگیں خود نہیں معلوم کون سی کہاں سے گزر رہی ہے، لیکن بس رب نے 60 سال کی عمر میں ایک رگ، صرف 1 انچ اسے پلس مائنس کر دی. تو ساری زندگی صبح سے شام تک بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا پینا، نماز، سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. وہ کیسا کریم رب ہے کہ ایک رگ کو، ایک نس کو، ایک وین کو ذرا سا ہلا دیا اس نے 60 سال میں ہلایا ہے. اگر وہ ہر سال برکت کے لیے ہلا دے، پھر ہر روز ایک برکت کے لیے ایک رگ کو ہلا دے، پھر کیسا اللہ کا نظام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے، میرے بندو نعمتیں میں نے دی ہیں اور تم نے جو کچھ شکر ادا کرنا ہے اپنی جان کے لیے کرنا ہے. ومن یشکر لنفسہ، جس کسی نے بھی شکر ادا کیا ہے اپنے لیے کیا ہے، مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ بڑھانا چاہتا ہے. اے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں ان میں اضافہ ہو. کیسے اضافہ ہوگا؟ کہا تم شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.